بی بی آ گئی، اس نے آ کے کہا حضور خامن کہتا ہے طلاق دے دوں گا، ساس کہتی ہے رکھنا ہی نہیں، وجہ یہ ہے کہ میری گود خالی ہے، مہربانی فرمائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے مصلی بچھایا، ہاتھ اٹھائے، اللہ بیچاری تڑپ دی آئی، اس کی گود ہری کر دے، کرم فرما دے، یہ بیچاری بڑی دکھی ہے، بندہ نوازی فرما۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، کہنے لگے حضور، شیخ عبد القادر جیلانی سے کہنے لگے آپ دعا نہ کریں، میں پیغام لے کے آیا ہوں، اس کے نصیب میں یہ اولاد نہیں، نہ کریں دعا، میں کر دی پر یہاں تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ لاڈلے ہیں نا رب رسول کے، اللہ رسول کو منا لیتے، تو غوث پاک کہنے لگے اچھا نہیں اس کے نصیب میں دعا، چلو ٹھیک ہے، اولاد کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر ہاتھ اٹھائے، کہ اللہ تجھے پتا تھا نا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے، اور اللہ تجھے علم تھا نا میرے دروازے تک آ گئی ہے، اور مالک تجھے پتا تھا نا دعا کا کہے گی اور میں دعا کروں گا، تو جانتا تھا نا۔ اچھا میں سمجھ گیا، اب یہ لوگوں سے جا کے کہے گی میں عبد القادر تک بھی ہوا یوں پر میرا کام نہیں بنا، ملا کچھ نہیں، یہ کہے اور دو آنسو شیخ عبد القادر دے غوث پاک، اللہ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہے گی نا میں ہوا یوں، ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں، لفظ کہے حضور غوث پاک نے تو جناب خضر وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبد القادر تیرے بھی قربان جاؤ، اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤں۔ رب فرماتا ہے بولیے کتنے بیٹے چاہیے بی بی کو، آپ کیجیے بات، تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے کھا رہی ہے تو رب سے فرمائے 7 بیٹے تو عطا کر دے گا۔ او بھائی اتنی سی بات بھی لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لاڈلا پیار والا ہو تو میں مان جاتا ہوں، تو جو رب رسول کے لاڈلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے، بھائی اتنی سی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت صاحب وہ فلانا بندہ ہے، ساری دین کی باتیں مانتا ہے صرف تقدیر کو نہیں مانتا، تو آپ فرمانے لگے اگر بیمار ہو گیا تو پتہ لینے نہیں جاؤں گا، مر گیا تو جنازہ پڑھنے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ دین کے ہر جز پر ایمان لانا دین ہے، کسی ایک کا بھی انکار ممکن ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین میں نا فتنے روز پیدا ہوتے تھے، انہوں نے اس کے خلاف جہاد کیا، کوشش کری، محنت کی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ پیدا ہو گئے، انہوں نے بڑی بڑی عجیب باتیں سرکار کی ذات کے بارے میں کرنی شروع کر دی۔ اگر اسی طرح کے صوفی ہوتے جس طرح کے صوفی پائے جاتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا، تو ٹھیک ہے، جو مولوی اپنی کتاب میں لکھ رہا تھا کہ نبی پاک کا علم جانوروں پاگلوں کی طرح، اس کو لکھنے دیتے، کسی کو کچھ کہنا تو ہے ہی نہیں، لکھنے دیتے، وہ بالکل چھٹی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت نے جہاد کیا، ان کے خلاف لکھا۔ جب کسی نے کہا کہ حضور کے بعد بھی نبی آئے تو فرق نہیں پڑتا، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آئے کیوں، ہمیں ضرورت کیا ہے، یہ لفظ آپ نے کیسا بولا، کیسے آئے؟ ہمارے بزرگوں نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق جہاد کیا۔ ایک سنگی مجھے ایک دن پوچھنے لگے، پیار سے لوگ کئی سوال پوچھتے ہیں، سارے بندے تنقید کے طور پہ نہیں پوچھتے، انہوں نے کہا یہ صوفی کا کیا کام ہے کہ فوٹو کھچائے، صوفی کا کیا کام ہے اس کی ویڈیو بنے، وہ تو طریقت تصوف والا آدمی ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی آپ بات کو سمجھیں، صحابہ کرام نے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی، اس لیے کہ قرآن کافی تھا اور حدیث، کیونکہ ان کے زمانے میں نہ جبری آئے، نہ قدری آئے، نہ رافضی آئے، نہ ناسبی آئے، نہ خارجی آئے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت علی کے زمانے میں ایک گروہ اٹھا تھا، پورا گروہ مولا علی کے زمانے میں خارجیوں کا، بہترین کلمہ پڑھتے تھے، تگڑی نمازیں پڑھتے تھے، پر ہزاروں بندے حضرت علی نے قتل کروائے تھے۔ رش زیادہ ہوتا ہے تو غلط لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ بیج نہیں ڈالتے تو پھر بھی فصل کے ساتھ جڑی بوٹی اگ آتی ہے کہ نہیں؟ تو مول کرنے دے، اس کو بھی آ گئی ہے تو کاٹتے کیوں ہو؟ وہ اس لیے کاٹی جاتی ہے کہ اصل فصل کا وہ پھر نقصان کرتی۔ تو حضرت علی نے وہ قتل کرائے، لوگ وہ کرانے پڑے، ورنہ وہ خرابی کر رہے تھے۔ اب صحابہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن بعد میں جب حالات خراب ہوئے، جبری آئے، قدری آئے، ناسبی آئے، خارجی آئے، تو غوث پاک نے بھی کتابیں لکھی۔
محدث ابن الجوزی نے بھی کتابیں لکھی، شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف آپ دیکھیں، تصوف والوں نے، طریقت والوں نے کتابیں لکھی، ان لوگوں کا رد لکھا۔ آج ہمارا زمانہ جب آیا ہے نا، تو اس زمانے کے اندر لبرل لوگ بیٹھ گئے ہیں ٹی وی پہ، لبرلزم کا دور ہے یہ، دور اصل میں لبرلزم کا دور ہے۔ اس میں یہ جو آپ کو تھوڑا بہت محسوس ہوتا ہے نا کہ بعض جگہ علماء کے آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں، تو یہ ویسے سب کے ہی ہوتے ہیں، دکانداروں کے بھی ہوتے ہیں، دنیا داروں کے بھی، ان جیوے کہ اپنی گل کوئی نہیں کرتا جی، اپنی گل کوئی بندہ اپنی بات نہیں کرتا، کیونکہ اپنی طرف اس کی نظر نہیں نہ ہوتی، نظر سامنے ہوتی ہے، تو سامنے والے کی بات کرنا بھی ویسے بھی ایزی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مولوی بھی، میں بھی کہتا ہوں کہ سیاستدانوں نے بیڑا غرق کر دیے، کیونکہ میری بھی نظر سامنے ہے، اپنے اوپر تو ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائی، ہمارا جو دور ہے نا، اس دور کے اندر لوگوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے، میڈیا پہ آ کے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام تو کوئی سختی نہیں کرتا، عورتیں بلا حجاب بھاگیں، گلیوں میں آئیں، جو مرضی کریں۔ نے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام جو ہے وہ کوئی معاذ اللہ تعالی کسی کو پابند نہیں کرتا، وہ جو مرضی کرے۔ لوگ دین کا نام لے کے دین کا حلیہ بگاڑنے لگے۔ پینٹ شرٹ والے مولوی آ گئے مارکیٹ میں، پینٹ شرٹ والے، بڑا حالات خراب ہونے لگے۔ اب مجبوری ہے کہ جس طرح کا دور ہوگا، جہاد بھی اسی طرح کا ہوگا۔ سرکار نے تلوار سے جہاد کیا ہے، توپ کوئی نہیں چلائی۔ اب آپ کہیں جی آپ توپ کیوں، آپ بندوق کیوں چلا رہے ہیں، حضور کی سنت کے مطابق چلیں۔ تو میرے بھائی، تب تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، اب توپ سے ہوتی۔ اب دور ہے میڈیا کا، کوئی میڈیا پہ اعتراض کرے گا تو اسے جواب بھی میڈیا دے گا، اس کے مطابق آپ چلیں گے۔ تو صوفیاء کو بھی یہ استعمال کرنا پڑا۔ تو یہ باتیں آپ سمجھیں، صوفیاء کا ایک ہی مقصد ہے۔ ہمارے زمانے میں نا جو کام نہیں نہ ہو رہا، وہ دین کی دعوت ہے۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں، ہر بندے پہ ہی کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ میں محسوس زیادہ کر لوں، آپ محسوس زیادہ کر لیں، ورنہ ہر بندہ ہی تنقید کی زد میں، ہر بندہ وہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ میرے بھائی، ایک ہی مقصد ہے ساری طریقت کا، وہ ہے دعوت دین، دعوت بے نمازی کو نماز کی دعوت، شریعت کے باغی کو شریعت کی دعوت۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مولوی ہڑتال پہ ہیں تو مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوگا آج۔ کبھی سنا ہے؟ ڈاکٹر ہڑتال پہ جاتے ہیں کہ نہیں؟ وکیل، ٹرینوں والے، مولوی صاحب کبھی گئے ہوں کیا آج مولویوں کی ہڑتال ہے؟ اللہ کے فضل سے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا مسجد سے تعلق ہے، اتنی پریشانی کسی بندے کو نہیں ہوتی جتنی مسجد کے امام کو ہوتی ہے کہ یار میں جا رہا ہوں، جماعت کون کرائے گا۔ یقین کریں، وہ بندہ ڈھونڈتا ہے، محنت کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، کسی کے ذمے لگاتا ہے، چابیاں دیتا ہے۔ مجھے پتہ نا جی، یہ اور یہ دلچسپی ہے، یہ شوق ہے، یہ ذوق ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ دعوت دین علماء دے رہے ہیں، صوفیاء دے رہے ہیں۔ کسی بھی بندے کو آپ ٹٹول کے دیکھ لیں، یار ماشاءاللہ داڑھی سی رکھ لی ہے، تو کہے گا یار میں لاہور گیا تھا، ایک علامہ صاحب کی بات سنی، بس میرے دل پہ لگ گئی۔ ہو سکتا ہے اسے نام بھی نہ یاد ہو۔ تو یہ دعوت دین ہو رہی ہے تو بات آگے بڑھ رہی ہے نا۔ آج بھی کوئی سوشلزم کا ماننے والا، کوئی لبرل آدمی، کوئی کسی قسم کا بندہ مارکیٹ میں آ کے دین پہ اعتراض کرتا ہے۔ میں تھوڑے دن پہلے سائی والک یونیورسٹی میں گیا تو ایک بچہ کہنے لگا کہ پیر صاحب میں نے بات کرنی ہے تو آپ نے مجھے گستاخ کہنا ہے۔ تو اگر آپ نے گستاخ ہی کہنا تو میں نہیں کرتا۔ تو آپ بتا دیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ بات کریں، میں آپ کو گستاخ نہیں کہتا۔ کہنے لگا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ چاہیے تھا حضور کہتے آج کے بعد کوئی غلام نہیں، ختم کر دیتے، ختم کیوں نہیں ہوئی؟ بکتے رہے غلام، بلکہ حضرت علی کے زمانے تک غلام بکتے رہے۔ تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ میں نے کہا اصل میں آپ رہتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو بیچارے عشاء کی رکھتے بھی پوری نہیں بتا سکتے، اس لیے آپ کے اندر یہی وہم پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا میاں نبی پاک نے غلامی ختم کر دی،
کہنے لگا جی نہیں، یہ میرے پاس ابن اسحاق کا حوالہ ہے، ابن حشام ہے، فلانی کتاب ہے، فلانی کتاب ہے۔ میں نے اسے کہا بچے آپ سمجھے نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے نا غلامی کو اتنی عزت دے دی تھی کہ غلامی غلامی رہ ہی نہیں گئی تھی، غلامی غلامی رہی نہیں۔ تو جب کسی چیز کا نام ہی ختم کر دیا جائے، اس کا وہ عہدہ ہی ختم۔ یہ جو لوگ تھوڑے سے اداروں سے انسلاک رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ سیٹ ہی اگر ختم کر دی جائے کوئی، تو اس سیٹ پر جو بندے موجود بھی ہوں تو وہ سیٹ ہی نہیں، سیٹ ہی کوئی نہیں۔ حضور نے دیکھے نا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں کے بارے میں بڑا سخت تھا، لوگ مثال دیتے تھے کہ اگر پھر تمہارا وہی حال کریں جو ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتا ہے۔ فرماتے میں جب کلمہ پڑھنے آیا تو بڑی نصیحتیں حضور نے فرمائیں، تو جب میں واپس جانے لگا تو ایک آواز دی، میں واپس لوٹا تو فرمایا ایک بات کا خیال رکھنا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو فرماتے میں نے فوراً عرض کی حضور کس طرح کا سلوک کروں، کس طرح کا؟ تو یہ ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، مسند احمد میں، کیا خوبصورت انداز ہے کہ جو بڑے انسانی حقوق کی تنظیموں پہ بات کرنے والے نا، پورے یورپ میں شور مچانے والے، وہ بڑے حقوق بیان کریں گے، سیمینار کریں گے، چارٹر لکھا جائے گا، ڈبیٹ ہوگی، ایوان اقبال میں سیمینار ہوگا، فلانی جگہ ہوگا، کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ میرے نبی کے 2 جملے، ختم ہو گئی ساری باتیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا غلاموں کو کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا غلاموں کو پہنانا۔ ختم ہو گئی بات۔ او یار تھوڑا سوچے، میں نے بات کر دی، آپ نے سن لی، ذرا غور کرے۔ جس طرح کا خود کھانا، بلاؤ نا وہ حاجی صاحب جڑے بڑے نیک نے، جن کپڑے آپ پاندے نے ملازم ہی انہیں پاندا ہے۔ بلاؤ نا وہ سیٹ جو بڑی تقریریں کرتا ہے غریبوں کے حق میں، جس طرح کا خود کھاتا ہے غلام بھی اسی طرح کا کھاتا ہے۔ لیکن وہ عمل کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے پھر عمل کر کے دکھایا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ایک بات اور کر دوں، چلو آ گئی۔ حضرت علی کا ماننے والا جب مجھے جاہل ملتا ہے نا کوئی، جب تک میں حضرت علی کا ماننے والا ہوں، تو میں انہوں کہنا تیری مہربانی کسی درس گاہ داخل ہو جا۔ اتنے بڑے عالم کا ماننے والا اور تیرا حال کیا ہے؟ دیکھیں نا، میں کہوں او استاد جی کا شاگرد ہوں، کہ بندے کہیں گے تیریاں گلاں تے نہیں پہ دس دیا۔ تھوڑی مہربانی کریں۔ جس سے کائنات نے علم لیا اور زمانے نے فیض پایا، ماننے والا اس کا ہو اور اسے دعائے قنوت بھی نہ آتی ہو، تو یہ کیا تماشا ہے؟ آپ دیکھیں نا، آپ کس بات کہاں کی ہے، سٹیٹس کہاں کا آپ بیان کر رہے ہیں، اور معیار آپ کا کیا ہے؟ بالکل جہالت کی بات کر دینا۔ اور بات مولا علی شیر خدا، حضرت علی المرتضیٰ کوفے میں نا اپنے غلام کو لے کے بازار تشریف لے گئے، کہنے لگے یار موسم آ گیا ہے، میرا دل ہے کہ کپڑے نہ خرید لیں کھدر کے۔ اس نے کہا حضور چلیں، تو غلام کہتا ہے 2 جوڑے حضرت علی نے خریدے، ایک مہنگا ایک سستا۔ تو موٹی بات ہے، جو مہنگا ہے وہ آقا پہنے گا اور سستا ایسے ہی ہوتا ہے نا جی۔ چلو اور گل کرنے ہیں سادی، جلدی سمجھے جا جائیے۔ جدھر جائیے دکاندار کو ویاہ تے کپڑے لین تے انہوں کہی دا ایک پان والے وکھا، پھر کہی دا ایک دین دوان والے وکھا۔ وہ دین دوان والے کہڑے ہوندے نے بھلا؟ جڑے پان والے نہیں ہوندے۔ دین دوان والے کہڑے ہوندے نے؟ ایک وہ دے جڑے پانے والے نے، ایک وہ دے جڑے دینے والے نے۔ یہ دینے والے وہ ہوندے نے جڑے پان والے، ہاں جی وہ والے دکھا۔ تو وہ دکاندار کے پاس جا کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بیٹھے، 2 جوڑے خریدے۔ غلام کہتا ہے جب واپس نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ دونوں جوڑے، چونکہ میں غلام تھا میں نے پکڑے ہوئے تھے، سمجھ لیں کہ وہ تھیلا کپڑوں کا میرے ہاتھ میں تھا۔ فرماتے شیر خدا کا گھر آ گیا، میرا بھی غریب خانہ آ گیا، اب ہم نے جدا ہونا تھا۔ تو ڈیفینیٹ بات تھی، طے تھا کہ یہ پتلا جو ہے اور کم قیمت کا جوڑا میرا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے مجھے کہا کہ میرا جوڑا دے دو، تو میں نے وہ کپڑا جو مہنگا تھا وہ ان کی طرف بڑھایا، تو انہوں نے سستے کپڑے پہ ہاتھ ڈالا، فرمانے لگے یہ تیرا ہے، اور وہ پیر صاحب بھی ایسے کر سکتے ہیں ویسے کبھی کبھی، ہاں ان کے لیے بھی جائز ہے، کوئی منع ان کے لیے بھی منع، ہاں جی نذرانہ لینا بھی سنت ہے، اور کبھی کبھی غریب مرید کو دینا بھی سنت ہے، یہ بھی گزرکار کے دین میں بات موجود ہے۔ بلکہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے کسی نے کہا نذرانہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا امیر سے لے لینا اور غریب کو دے دینا، اسی کا نام نذرانہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے اس غلام نے جب مہنگا جوڑا اپنے پاس دیکھا اور سستا حضرت علی کی طرف دیکھا تو اس نے ایک جملہ کہا، پھر حضرت علی نے جواب دیا یہ ہے شیر خدا کی تعویل۔ ہم نا جب بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں نا مدارس میں، تو پہلے اعتراض قائم کرتے ہیں، پھر خود اس کا جواب دیتے ہیں، تو دو قسم کا جواب ہوتا ہے، ایک الزامی ہوتا ہے، ایک تحقیقی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے بچے مطمئن نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں جی میں نہیں مطمئن ہوا، جواب دوبارہ دیں، لیکن حضرت علی تھے نا، غلام نے اعتراض قائم کیا، اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا حضور یہ سستا جوڑا مجھے دے مہنگا آپ نے؟ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں۔ اب شیر خدا کا جواب سنے شیروں والا، فرمانے لگے نہیں میاں مہنگا تو پہن اور سستا میں پہنوں۔ کہنے لگا کیوں ہے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے، میں بوڑھا ہوں تو جوان جو ہوتے ہیں وہ پہنے کپڑے اچھے اچھے مہنگے، میرا تو بڑھاپا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اس بات کا جواب ہی کوئی نہیں تھا، کوئی جواب، اتنی بڑی بات کر دی۔ فرمانے لگے یہ مہنگا ہے، یہ جوان کوئی آدمی پہنے، میں بوڑھا ہوں میں۔ تو دعوت دین فقط مقصد صوفیاء کا۔ آج بھی دین کے حوالے سے جو تشریحات، آج نہ لوگ دین کے خلاف نہیں بولتے، کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی بھی۔ آج کے دور میں جو فتنہ ہے وہ ہے دین کی غلط تشریح کا فتنہ، غلط تشریح۔ ٹی ویوں پہ لوگ بیٹھ گئے، وہ تشریحات غلط کر رہے ہیں۔ ہر بندہ کہے گا نبی پاک نے اپنے جی دشمنوں کو معاف کیا، آپ کہتے ہیں گستاخ کو پھانسی دینی، ہر بندہ یہ، اور آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ رحمت للعالمین نبی نہیں فرمایا ہے کہ اگر کوئی شراب پیے گا تو ہم اسے کوڑے ماریں گے، اور حضور نے کوڑے مروائے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے سرکار نے کوڑے مروائے ہیں۔ رحمت للعالمین نبی نے، جہاد کی بات آئی ہے تو فرمایا اب قتال ہوگا، اب کافروں کی گردنیں کاٹی جائیں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ غلط تشریحات، جو حضور نے اپنے بے ادب کو معاف کیا، تو میں نے کہا نبی پاک نے بے ادب کو معاف کیا، کسی صحابی نے حضور کے بے ادب کو معاف نہیں کیا۔ آپ دین کی تشریح کو سمجھے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، حافظ منذری نے الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ادریس خولانی کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے ایک چمکدار چہرے والا، سیاہ داڑھی والا، چمکتے دانتوں والا خوبصورت نوجوان نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا دیکھا۔ اس کے چاروں جانب حضور کے غلام بیٹھے تھے۔ میں نے ایک شخص سے کہا یار بڑا حسین چہرہ ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، کون ہے بندہ؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے، یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاذ ابن جبل کا انتقال بھی کوئی 40 سال کی عمر سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن ان پر حضور کا اعتماد اتنا تھا کہ حضور نے اپنی حیات ظاہرہ میں گورنر بنایا ہی نہیں صوبے۔ چمکدار دانت، حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رش بڑا تھا، میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو لوگ زیادہ ہیں، کل آؤں گا ملاقات کروں گا۔ کہتے ہیں اگلے دن میں اپنی طرف سے سب سے پہلے گیا، پر حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے،
اور وہ نفل پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے. تو میں نے ان کے ساتھ سلام لی. فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور کل آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، تو گویا آپ کا تو چہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے رہا ہے. تو میں تو سویرے زیارت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اچھے لگیں، اللہ کی رضا کے لیے. کوئی بندہ ایسا بھی تو ہو نا، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی ذاتی تعلق نہ ہو. تعلق کیا ہو؟ اللہ کے لیے. آپ مجھے اچھے لگیں. حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرمانے لگے واقعی ایسا ہی ہے؟ حضرت کی حضور بالکل ایسا ہی ہے. تو فرماتے میں نے چادر لی ہوئی تھی، حضرت معاذ ابن جبل نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا. فرمایا پکی بات کر یار. میں نے کہا حضور پکی کر رہا ہوں. تو فرمانے لگے سن. پھر میں نے نبی کریم سے سنا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دو بندے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے آپس میں، اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے. سن پھر اس کو یاد رکھنا، اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے. حضرت ابو ادریس خولانی سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ دنیا میں جانا ہے تو سرمایہ کیا ہے، تو فرماتے تھے یہ جو میں نے چادر لی ہوئی ہے نا، اس چادر کے اندر میرا وجود ہے، اور وجود کے اندر میرا دل ہے، اور دل کے اندر میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو رکھا ہوا ہے. میں نے وہاں ان کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، وہاں ان کا ٹھکانہ ہے. یہ دوڑی نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا. اقبال کہتے ہیں جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا. دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مالک کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار، فروغ محبت میں کردار ادا کی، اور بہترین کردار. آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بنائیں جن میں فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت، خالق کی رضا کے لیے پیار، خالق کی رضا. آپ یقین کریں اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس محبت کو فروغ دیں نا اپنے دلوں میں، تو بہت سارے بادل چھٹیں گے. ہم نے نا وہ تیزی سے دولت کو، لالچ کو، میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ پاک نے نا قرآن پاک میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. ان دونوں کی وجہ سے گھر چلنا ہے، بچوں کی پرورش ہونی ہے، نظام زندگی. آپ گھر سکون کے لیے جاتے ہیں، اطمینان کے لیے. آپ اپنے گھر کے اندر جیسے بھی ہوں، آپ کہتے ہیں یہاں مجھے کوئی پریشانی کہ میرا اپنا بیڈ ہے، اپنا بستر ہے. لیکن اگر اسی رشتے میں جب آپ بیج بوئیں تو سب سے پہلے دولت کا بوئیں. اگر لڑکے والے جو لالچ کرتے ہیں نا لڑکی کیا لے کے آئے گی، تو لڑکی والوں کا بھی لالچ ہوتا ہے کہ لڑکا کماتا کیا ہے. ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنے پیسے لاتا ہے، کیا کمائی ہے، کتنا کچھ جھاڑو پھیر لیتا ہے. آپ نے جب بنیاد یہ رکھی، مجھے دیانتداری سے بتانا کہ پورا نیک ہو، پورا شریف ہو، پورا پرہیزگار ہو، لیکن دولت صحیح نہ کماتا ہو تو رشتہ آسانی سے ہو جاتا ہے. وہ بس سارا کچھ ٹھیک ہے، چلو کمائی تھوڑی سی کم ہے، وہ مشکل سے گزارا ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بھوکے تو نہیں نہ مرنا. کیوں؟ ہم نے اس کے اندر جب دولت کو شامل کر لیا، آ گئی دولت، تب جس رشتے کی بنیادی دولت پہ ہوگی وہاں آپ وفا تلاش کریں گے، وہاں آپ خلوص تلاش کریں گے، وہاں ہم للہیت تلاش کریں گے. اللہ کرے ہو جائے. لیکن وہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ گڑبڑ ہے. اگر رضائے الہی مقصود ہو، اگر اللہ کی رضا مقصود ہو. حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ تھی، انہیں طلاق ہو گئی. ان کے لیے دو رشتے آئے، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مالدار ترین آدمی تھے، اور ایک حضور کے غلام تھے، وہ بڑے غریب تھے، مسکین تھے. ان کے والدین کی خواہش تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف سے شادی ہو جائے، وہ بھی تو بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں. حضرت فاطمہ بنت قیس نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی، کہنے لگی پتہ کرو نبی پاک کی رضا کیا ہے، حضور کی رضا کدھر ہے. تو پتہ چلا حضور کی خواہش غریب کی طرف ہے. تو وہ خاتون اپنے ماں باپ کو کہنے لگی میرا نا اس غریب سے رشتہ کرا دو.
انہوں نے کہا پتر بیٹیوں کے بارے میں ماں باپ بڑے احساس ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہے تو وہ بھی تو نیک ہے نا، حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی اور ان کا بڑا اعزاز ہے، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، بڑا مرتبہ بڑا مقام والا صحابی ہے، وہ تو غریب آدمی ہے اور پھر حضور نے حکم تو نہیں نہ دیا، خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس بی بی کے جملے بڑے شاندار ہیں، کہنے لگی آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے نا میرے نبی کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، مجھے حوالے کریں رسول کائنات۔ چھوڑیں کو ضروری ہے دنیا داری ہر طرف دیکھنا، کہیں کوئی کام ایسا بھی تو ہو نا جو محبت کے زور پہ ہو، جو محبت کے لیے ہو۔ کوئی ہمارے پاس بڑے سارے لوگ آتے ہیں اور ہم اس قابل بھی نہیں جتنے لوگ آ جاتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل کوئی حیثیت نہیں، 1% بھی۔ جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ یار اتنی دور سے بندہ چل کے آ گیا، اس کو کیسے سمجھائیں، کس طرح کر کے۔ تو ایک آدھ دن پہلے ایک بزرگ آ گئے اور وہ اچھے صاف ستھرا ان کا مزاج تھا، بڑے شاندار، تمہیں زیارت کے لیے ہوں۔ تو میں نے کہا زیارت شیارت والا تو کھاتا کوئی نہیں، چلو آپ آ گئے ہیں تو کوئی حکم کریں۔ تو کہنے لگے کوئی حکم نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ یہ کوئی تقریر نہیں تھی، ایک خطبہ نہیں تھا، نہ ان کے سامنے سپیکر تھا، نہ وہ شور کر رہے تھے، نہ وہ نعرے لگوا رہے تھے، نہ وہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے تھے۔ اور اس بندے نے کہا اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں، تو وہ بھی رو پڑے تو میں بھی رو پڑا، ختم ہو گئی بات۔ اب بات کو سمجھیں، یہ اتنا تگڑا رشتہ ہے نا یار۔ کسی رشتے کے بیچ برادری ہوتی ہے، کسی رشتے کے بیچ خاندان ہوتا ہے، کسی رشتے کے بیچ قبیلہ ہوتا ہے، کسی رشتے کے بیچ رنگ نسل ہوتی۔ وہ کتنا تگڑا رشتہ ہے کہ دو بندوں کا رشتہ ہو، ایک بیچ میں خدا ہو، دوسرے محمد مصطفیٰ ہو۔ آپ کتنا اسے مضبوط رشتہ سمجھیں گے جس کے بیچ اللہ رسول ہو۔ اتنا تگڑا رشتہ، اتنا مضبوط تعلق، اتنی وسعت اس کے اندر۔ اللہ کی رضا کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کریم نے فرمایا، کہا اے موسیٰ میری رضا کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تبلیغ کی۔ تو فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی۔ امام غزالی نے روایت لکھی ہے، اے اللہ میں نے آپ کے تمام احکامات پہ عمل کیا، موسیٰ وہ تو آپ نے کمال کیا، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ میری رضا کے لیے تو یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کسی بندے سے صرف اس لیے پیار کیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، فقط اس لیے پیار کیا ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، فقط اس لیے۔ میرے عزیز آپ بات کو سمجھیں، زندگی میں فروغ محبت پر کچھ کام کریں، کچھ تھوڑا سا کوشش کریں گرد جھاڑنے کی، کچھ گرد جھاڑنے کی۔ ہم نے نا ایک سٹیٹس بنا لیا ہے، اب تو مسلمان پہلے فرقوں میں بٹے، قبیلوں میں بٹے، اب شہروں میں بٹ گئے۔ آپ کبھی گجرانوالا کے لوگوں سے پوچھو نا گجرات، تو کندو ہو گجرات والے تو اللہ بچائے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ گجرات کے لوگوں سے پوچھے گجرانوالا تو کہتے ہوتے کھاندہ ہی بڑا نہیں، کس کی بات کرنا ہے؟ تو گجرانوالا والوں سے پوچھے لاہور والے، کندے توبہ لاہوریا جی۔ صحیح کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہر شہر کے لیے کہاوت بنا لی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہر قبیلے کے لیے کوئی نہ کوئی، یہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان، یہ ہم نے زیادتی کی، کہانیاں بن گئی، کہاوتیں بن گئی، شہروں کے لیے، علاقوں کے لیے، قبیلوں کے لیے۔ مقصود کیا تھا؟ کسی طریقے سے نفرت پروان چڑھے۔ کھانا ہے نا، کھانا تو آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے ذائقے کے مطابق کھاتے ہیں۔ سندھ کے لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے، آپ کا کوئی حق نہیں آپ ان کے کھانے پر تنقید کریں، اس لیے کہ ان کا ذائقہ وہ ہے، اور ان کا بھی کوئی حق نہیں وہ آپ کے کھانے پر تنقید کریں، اس لیے کہ آپ کا ذائقہ۔ لیکن طنز کرتے ہیں، جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ تضحیک آمیز لہجہ ہمارا ہوتا ہے، اس لہجے کے اندر کمزوری ہوتی ہے، اس کے اندر اس طرح کی بناوٹ ہوتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو بڑا نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ رویہ کبھی اختیار نہ کریں، اپنی زندگی میں کوشش کریں خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تھا بتاؤ دین کی مضبوط گرہ کون سی ہے؟
مضبوط گرا دین کی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز. 5 وقت مسلمان جمع ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں, تو اس گرا میں مسلمان بندے رہتے ہیں. حضور نے فرمایا تم نے بات ٹھیک کی پر میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ, امیر غریب کو زکوٰۃ دیتا ہے تو دونوں کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے, تو یہ بہت بڑی گرا ہے. تو حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. تو تیسرے نے عرض کی حضور حج, مختلف رنگوں کے, قبیلوں کے, نسلوں کے, علاقوں کے لوگ آتے ہیں, ایک ہی لباس پہنتے ہیں, ایک ہی بولی بولتے ہیں, لبیک اللہم لب. تو یہ بہت بڑی مضبوط گرا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. تو صحابہ نے عرض کی حضور پھر آپ ہی بتا دیں کہ اسلام کی مضبوط گرا کون سی ہے جس میں مسلمان جڑ جائیں گے. نبی پاک نے فرمایا مضبوط گرا محبت ہے. اللہ کی رضا کے لیے پیار کرو, لوگوں سے پیار کرو. کوئی بندہ پھر تمہیں تلخ بھی ملے گا نا, تو تم چونکہ اس کے لیے نہیں کر رہے, اللہ کے لیے کر رہے, تو پھر تمہارے لیے سہنا بھی آسان ہو جائے گا, دیکھنا اور پرکھنا بھی آسان ہو جائے گا. رضائے الہی کی خاطر لوگوں کا پیار. بخاری مسلم میں ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص اپنی بستی سے چلا لمبے سفر پہ دوسری بستی جانے کے لیے, تو رستے میں فرشتہ ملا انسانی شکل میں. اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتہ پوچھنے لگا اس کا کوئی احسان ہے تمہارے اوپر, کوئی لین دین ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا پھر کیوں اتنا لمبا سفر کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا یار میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے, تو اس لیے جا رہا ہوں. تو سنیں یہ بخاری مسلم کے لفظ ہیں. حضور فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا سن پھر, میں انسان نہیں میں فرشتہ ہوں, اور مجھے رب کریم نے بھیجا ہے یہ کہنے کے لیے کہ اگر تم دونوں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو تو اللہ تم دونوں سے پیار فرماتا ہو. اب یہ محبت فروغ کیسے پائے گی؟ اس کے لیے ایک تو یہ کہ اپنے دل کو تھوڑا سا سمجھائیں. آپ ارادہ کر لیتے ہیں نا, جب ذہن بنا لیتے ہیں کہ میں نے کوئی خدمت کرنی ہے, ذہن بن گیا, تو پھر اس کے لیے 2-3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر بندہ سٹاپ پہ کھڑے ہوئے کسی بابا جی کو پوچھتا ہے کہاں جانا ہے, تو کہتے ہیں میں نے ذرا یہاں قریب ہی جانا ہے, رکشہ تلاش کر رہا ہوں. تو آپ کا ذہن بن گیا نا خدمت کرنے کا. تو موٹر سائیکل بھی بٹھایا تو گھر چھوڑا ہے, واپس آئے تو دل بڑا ٹھنڈا تھا. لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بابا جی بچے کیا کرتے ہیں, سعودی عرب ہے, تو یہ 200 روپیہ رکشے کو دیں, گھر چھوڑ آتا ہے, بچے اتنا کماتے کس لیے؟ دونوں باتوں میں فرق ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ آپ اللہ کی رضا جب اپنا لیتے ہیں تو پھر کوئی کہانی جنم نہیں لیتی. لیکن جب یہ رنگ نہیں ہوتا پھر کہانیاں ہیں, پھر داستانیں ہیں, پھر بڑی بڑی باتیں, پھر بڑے بڑے لمبے لوگوں کے پاس پلاننگ ہے. اس طرح نہ کریں. پیار تقسیم, اور ایک تو یہ کہ خود اپنے دل میں اچھی سوچیں رکھیں, دوسرا یہ کہ لوگوں کو بھی کہیں. جب آپ کے سامنے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, میرے سامنے ایک صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے جو محلے کی مسجد ہے نا اس کا خزانچی مولوی صاحب کے ساتھ مل کے 40 لاکھ روپیہ کھا گیا. میں نے اسے کہا یار بڑی پکی فگر یاد ہے تجھے, پورے 40 لاکھ ہی کھا گئے اور طے. تو میں نے کہا کوئی اس کی دلیل؟ کہنے لگا جی بڑے پیسے کھائے ہیں, سب کو پتہ ہے. میں نے کہا سب کو پتہ ہونا کام نہیں, اس پر باقاعدہ شرعی گواہ ہونی چاہیے. کہہ دیتے ہیں نا. میں نے اسے کہا کہ چلو چھوڑو ساری باتیں, تم نے کتنے دیے تھے؟ میں نے کہا میں نے تو کوئی نہیں دیا. تو میں نے کہا اگر تو نے کو دیا تو چل میرے ساتھ, میں تیرے تو واپس کراؤں, اور اگر تم نے نہیں دیا تو پھر اللہ سے ڈر. اس لیے کہ بہتان بڑا سخت جرم ہے, صبح قیامت اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے. اللہ سے ڈر. یہی حال ہماری اخباریں کرتے ہیں, جس کے اوپر مرضی جو مرضی ڈال دیا, کون سا کسی نے پوچھنا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جو مرضی. اور اب سوشل میڈیا جب سے آیا ہے پھر تو کسی خبر کی کسی تصدیق کی کوئی ضرورت, اور نہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یہ خبر کہاں سے آئی. بہت سارے لوگوں کے مرنے کی خبریں چھپ جاتی ہیں اور وہ وضاحت کر رہے ہوتے ہیں نہیں جی میں بالکل موجود ہوں, میں بالکل زندہ ہوں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اچھا اس طرح جب کوئی بندہ کر رہا ہو تو پھر آپ کیا کریں, پھر اس کو سمجھائیں. میں نے بھی اس دوست سے گزارش کی, میں نے کہا آپ غلط ٹریک پہ چڑھے ہوئے ہیں, یہ طریقہ درست
نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پروف ثبوت ہے تو پھر بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ وہ پروف ثبوت لے جاتے اور خزانچی اور امام صاحب سے ملتے، کہتے یہ 40 لاکھ روپیہ کدھر ہے؟ آپ کے پاس پیسے تھے، وہ مسجد کے ہیں، اس کو آپ لائیں، فلاں جگہ استعمال کیے ہیں کہ نہیں؟ ان کے پاس جاتے، دائیں بائیں کہانیاں چھیڑنا تو آپ اپنے لیے گناہ کٹا کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ آپ حضور نے فرمایا اگر تو نے کسی شخص کی ایسی جگہ توہین کی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی، تو نے کسی کو ایسی جگہ رسوا کر دیا جہاں اس کی عزت، کسی نے آپ کے سامنے آ کے کسی آدمی کی تعریف کی تو نہیں تمہیں نہیں پتا، میں بتاتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے اگر تم نے کسی شخص کی ایسی جگہ توہین کی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی تھی تو رب بھی تمہیں اس جگہ رسوا کرے گا جہاں تمہاری عزت بنی ہوئی ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک تو خود پیار کریں، دوسرا لوگوں کو بھی سمجھائیں، قائل کریں کہ یار یہ انداز درست نہیں ہے، تجھے تحقیق نہیں پوری بات کی، تو تحقیق کر۔ نفسیات کا ڈاکٹر بوڑھوں کو نیند کی دوائی کیوں دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے کہ ان کے بچے انہیں وقت نہیں دے۔ بچے کو بہلایا جا سکتا ہے، بوڑھے کو بہلایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جو بوڑھا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے پوری ایک داستان زندگی ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، وہ کبھی کسی چیز کا مالک رہا ہے، سربراہ رہا ہے۔ اولڈ ہاؤس پاکستان میں تیزی سے اس لیے بن رہے ہیں کہ بچوں کی جو خاص الفت تھی نا ماں باپ سے وہ رہی نہیں، ورنہ اگر ایک والد 6 بچوں کا خیال رکھ سکتا تھا تو 6 بچے مل کے ایک باپ کو بھی تو سنبھال سکتے تھے نا، ماں کا بھی خیال کر سکتے تھے نا۔ محبت کا فروغ جب ہو، آپ ماں باپ کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ تھوڑا وقت بتائیں، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں نا تیزی سے نفرت کا فروغ ہوا ہے، نفرت کا فروغ۔ اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا، اس غریب کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا۔ یار کوئی شخص ایسا بچا ہی نہیں جس سے لوگ امید کریں، توقع کریں کہ مجھے یہ اپنا کندھا دے گا، میں سر رکھ کے رو لوں گا۔ کوئی ایک ایسا شخص ملا ہی نہیں جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ بڑا مخلص ہے یار۔ اتنی بڑی میرے محبوب کی امت، ہر حکومت غلط، ہر شخص غلط، ہر بندہ برا، ہر جماعت بری۔ اللہ کی رضا کے لیے کچھ لوگوں کے لیے فروغ محبت کا بھی فریضہ سر انجام دیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت خزیمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آپ کا ایک دوست بیٹھا تھا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اس کو غور غور سے دیکھنے لگے، پھر وہ تشریف لے گئے، تو بعد میں وہ شخص آپ سے عرض کرنے لگا حضور یہ مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے، لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا، تو آپ اس طرح کریں ہوا کو حکم دے مجھے ہند پہنچا دے۔ یعنی کہ روایت میں یوں ہے کہ حضور ویسے ہی میرا دل کر رہا ہے مجھے آپ ہوا کو حکم دے کہ ہند پہنچا دے۔ حضرت سلیمان کا حکم چلتا تھا، ہواؤں کو حکم دیا، وہ ہند پہنچ گیا۔ وہ شخص ہوائیں اڑا کے اس کو ہندوستان لے گئیں، وہ مقام جہاں وہ جانا چاہتا تھا، وہاں جب وہ پہنچ گیا، کچھ دنوں کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حاضر بارگاہ ہوئے، تو جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں گھور کے دیکھ رہے تھے؟ تو عرض کرنے لگے حضور میں اس لیے گھور کے دیکھ رہا تھا کہ مجھے تو حکم ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح ہند میں قبض کرنی، اور یہ یہاں گھوم رہا ہے، تو اتنا لمبا سفر ہے تو یہ پہنچے گا بھی کیسے؟ لیکن مجھے حکم ہے، مجھے امر ہے، تو میں تو ہند کی طرف سفر کرنے لگا، لیکن جب میں گیا تو مجھ سے پہلے وہاں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے تیرے جانے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، تو گھوڑے پہ، اونٹ پہ، پیدل تو جا نہیں سکتا تھا، تو میں نے ہوا کو حکم دیا تو اسے لے گئی۔ اس بات کو اور مضبوط کرتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے، جو بخاری میں موجود ہے، جو مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بدر کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے، نشان لگائے تھے، فرمایا فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہاں حضور نے چھڑی سے نشان لگایا تھا قطعاً ایک کافر نے وہاں سے تجاوز نہیں کیا، اسی جگہ اس کی موت آئی، وہ وہیں مرا جہاں حضور نے کہا تھا۔ تو موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے، موت کو یاد کرنے کا بھی حکم ہے، لیکن موت مانگنے سے منع کر دیا گیا۔ ہمارے معاملات کے اندر للہیت ختم ہوتی جا رہی ہے، خلوص نہیں رہا، کرامتیں ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، الزامات ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، بڑا کچھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو خلوص نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رضا والا معاملہ نہیں ہے۔ کسی چیز کو اس کی حقیقت کی بجائے ہم تصورات کی دنیا میں جا کے، خیالات، توہمات اور افواہوں کی دنیا میں جا کے اس کو قبول کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جن لوگوں کی زندگیاں اللہ کی رضا کے لیے تھیں وہ لوگ بڑے اچھے تھے، بڑے خوش بخت تھے، بڑے خوش نصیب تھے۔ انہیں بدر کے میدان میں گردنیں کٹانے میں بھی بڑا ہی مزہ آیا تھا۔ انہیں اب دیکھیں نا، احد کے میدان میں جانے دینے میں بھی انہیں بڑا مزہ آیا۔ جب آدمی میں خلوص ہوتا ہے تو اس کے لیے جان قربان کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن جب خلوص نہیں ہوتا پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر باتیں ہوتی ہیں، پھر داستانیں ہوتی ہیں، پھر کہانیاں ہوتی ہیں، پھر لب و لہجہ ہوتا ہے، پھر منصوبہ سازی ہوتی ہے، پھر ہیلے بہانے، پھر سورے کبرے جوڑ کے لوگ کہانیاں اور داستانیں بناتے ہیں۔ خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، عبادتوں کا، ریاضتوں کا، تلاوتوں کا جتنا اللہ ہمیں موقع دیتا ہے اس میں خلوص شامل کرنے کی کوشش کریں، للہیت شامل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا شامل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے آج کل کے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی، ہر کام میں دنیا داری کی آمیزش ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی، بہت ساری جگہوں پہ۔ اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی ہے، دنیا ہی دنیا، یعنی کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپ نہیں پا رہی، کوئی بات ایسی نہیں جس پر لوگوں کی نظریں نہ ہو، کوشش کریں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا داری ہو، دولت ہو تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور دین کی کوئی بات ہو اس کو نشر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو میرے تقوی اور میری پرہیزگاری کی خبر جلدی جلدی مل جائے۔ چھوڑے ریاکاریاں، چھوڑے تصنع، کوئی بھی کام کریں تو پہلے دل سے فتویٰ پوچھیں، پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں، جس طرف میں جا رہا ہوں، یہ بات درست ہے کہ نہیں۔ پھر جب آپ سمجھ لیں کہ بات درست ہے پھر اس پر اور محنت کریں اور خلوص کا مظاہرہ کریں۔ تو یہ جو ہمارا مزاج ہے نا، لوگوں کو دکھانے کا، بتانے کا، سنانے کا، شیخ ابو العباس مرسی فرماتے کہ مجھے کئی دفعہ محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، میرا اور حضور کا معاملہ تھا، پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن کچھ بندوں کو بشارتیں ہوتی بڑی ہیں، وہ ان بیچاروں کو بدہضمی ہو جاتی، وہ بتائیں نا جب تک 20 لوگوں کو، تب تک ان کی وہ بدہضمی ختم ہے۔ حالانکہ ہر چیز بتانے کی، دکھانے کی، سنانے کی، ہر چیز کی وضاحت دینے کی نہیں ہوتی، ہر چیز ایسی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ فرمایا کرتے تھے، علم کی 2 تھیلیاں، ایک کھولی ہے، دوسری کھولوں تو مجھے قتل کر دو۔ ہر چیز کو بتانے سمجھانے کی ہوتی ہے۔ تو خلوص دیکھے کتنا ہے، اس میں للہیت کتنی ہے، اللہ کی رضا کتنی۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن کے لیے روانہ کرنے لگے تو رسول پاک علیہ السلام نے بڑی نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں درد بڑا تھا، کیوں
اس لیے کہ حضور نے انہیں بتلایا تھا کہ جب تم واپس آؤ گے تو میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تم میری قبر سے گزرو گے، ملاقات نہیں ہوگی۔ تو وہ جو نصیحتیں تھی نا اس موقع پر، جب آپ گویا کسی سے آخری ملاقات کر رہے ہوتے، ان نصیحتوں کے اندر جو حسن ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، وہ تو جاتے جاتے کی بات، لے سجنا سا توڑ نبھائی تو جان ہی دیتی راہ تیرے، وہ جو جاتے جاتے کی گفتگو ہوتی ہے، وہ جو انداز ہوتا ہے، بڑا کمال ہوتا ہے، اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو وہ لمحے میسر آتے، جو اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے روئے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کوئی خاص نصیحت تو نبی پاک نے بڑا کچھ فرمایا، ایک جملہ حضور نے یہ کہا، معاذ عمل جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا، اور محبوب نے فرمایا تیرا خلوص کے ساتھ کیا ہوا تھوڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں زیادہ بنا کے تیرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ جتنا بھی کرنا خلوص کے ساتھ کرنا، بولیے خلوص کے ساتھ کرنا، للہیت کے ساتھ کرنا، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ آنے پائے، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، پیار کے ساتھ کر۔ میرے بھائیوں، یہ سمجھنے کا مقام ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے دل کو پتہ ہوتا ہے، اور جب اندر ریاکاریاں ہوتی ہیں تو ہمارے دل کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں دونوں باتوں کی خبر ہے۔ اب ہمیں خود سوچنا ہے، ہمیں خود فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے کہ ہمارا انداز۔ ایک بزرگ تھے امام غزالی نے لکھا ہے، انہوں نے 7 سال پورے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ 7 دن نہیں پوری پڑھی جاتی 5 نمازیں پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ۔ تکبیر اولیٰ کہتا ہے امام نے اللہ اکبر کہا پہلی تکبیر میں تو ہم نے بھی ساتھ ہی اللہ، پہلی صف میں 7 سال تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مطلب بندہ یہاں سے اٹھ کے آتے، وضو کرتے، کوئی معاملہ آ گیا، کوئی مطلب اس کو حاجت ہو گئی، استنجا وضو کی، تو وہ ٹائم نکل جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ 7 سال پورے نماز پڑھی، تو کہتے ہیں 7 سال کے بعد نا ایک دن 8واں سال لگا ہوا تھا، تو بزرگ فرماتے ہیں میں ذرا لیٹ ہو گیا، تکبیر اولیٰ تو مل گئی پر پہلی صف نہ ملی، تیسری صف میں جگہ ملی۔ بزرگوں کے تقوی دیکھیے گا، فرماتے تیسری صف میں میں نے نماز پڑھی تو میرے دل کے اندر خیال آیا یار لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنا اچھا اس کا ریکارڈ تھا، پہلی صف میں یہ نماز پڑھتا تھا تو آج تیسری صف میں لوگ کیا سوچیں گے۔ فرماتے ہیں جب یہ لفظ زبان پہ آیا تو میرا ضمیر بول پڑا، جب یہ سوچ دل میں آئی تو میرا اندر تڑپ اٹھا، چھم چھم میرے آنسو نکلنے لگے، میں رویا۔ اور فرماتے ہیں لوگ چلے گئے اور میں نفل پڑھتا روتا رہا۔ میں نے کہا اللہ مجھے یوں لگتا ہے وہ 7 سال تک پہلی صف میں جو نمازیں پڑھتا رہا وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا رہا۔ فرماتے میں نے 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، قضا نمازیں پڑھی، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ تو بندوں کو ریکارڈ بنانے کے لیے تھی۔ میں نے وہ 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، اور فرماتے ہیں اب دوبارہ سے جب میں جاتا ہوں تو پھر میں اپنے دل پہ غور کرتا ہوں کہ پہلی صف تکبیر اولیٰ پر، یہ بتا نیت کیا ہے، یہ بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے تیرے وجود کا قبلہ تو سیدھا ہے، دل کے قبلے کی بھی بات بتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کریم نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ عرض کی اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تبلیغ کی۔ فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داریاں تھیں، وہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ رب کریم نے پوچھا موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟
عرض کیا اللہ یہ سارا کچھ، فرمایا مالک تیرے لیے کیا. کہا یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا. مالک تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یا کسی کے ساتھ تمہاری صرف اس لیے ناراضگی ہو کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، معاذ اللہ بے ادب ہے. میرے بھائی سمجھ لے اچھی طرح اور اپنے دل کے کونے میں یہ بات بٹھا لے کہ زندگی میں جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے، چھوٹا سا بھی خیر کا کام. میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرمان ہے نا بخاری میں، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات. تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے، تیرے ارادے پر ہے. بنیاد تمہاری نیت ہے. بنیاد یہ ہے کہ تمہارا اندر سے اس کام کے لیے ذوق کیا ہے، شوق کیا. اگر وہ بنیاد مضبوط ہے تو پھر عمل کی جو آپ چھت ڈالیں گے وہ ساری چھت بھی مضبوط ہے. لیکن اگر ارادے کچے ہیں، کمزور ہیں، سازشیں ہیں، رنجشیں ہیں، اندر معاملات گڑبڑ ہیں، تو پھر کبھی دیواریں مضبوط ہو سکتی. نیتیں اچھی کریں. بڑی سادی مثال، بڑی صاف ستھری، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نا، آپ ایک جگہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، جہاد ہو رہا. عرب کے جو لوگ ہوتے تھے وہ دشمن کو سزا بڑی سخت دیتے تھے. بعض لوگ مطالبہ بھی کرتے ہیں نا سخت سزا کا. ہمارا سرائکی کا ایک شاعر ہے، وہ کہا کرتا ہے جے تانگی ساڑی زندگی تو تے دے سخت سزا تیری جان چھٹے، ساکو مار نہ شاکر کستاں وچ یک لخت مکا تیری جان چھوٹے. عرب کے لوگ نا سخت سزا دیتے تھے، سخت. وہ اذیت دیتے، کبھی انگلی کاٹ دیتے، کبھی ہاتھ کاٹ دیتے. مختار سقفی نے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قتل کیا تو زیادہ تر کی گردنیں نہیں کاٹی تھی، بلکہ اس نے ہاتھ پیر کاٹ کے لوگوں کو جنگلوں میں پھینک دیا تھا. تڑپ تڑپ کے لوگ مر گئے. اسلام اس اذیت کا قائل ہے. اہل عرب اذیت دیتے تھے، بلکہ دشمن جب نڈھال ہو کے گر جاتا تھا نا تو اس پر گھوڑے دوڑا دیتے تھے. گھوڑے دوڑ جاتے تھے اس پر، لاشیں مسک کر دیتے، ناک کان آنکھیں نکال ڈالتے تھے، ٹکڑے کرتے تھے وجود کے، اذیت دیتے تھے. تو جب کوئی آدمی کسی کے نرغے میں آ جاتا تھا نا، قابو میں آتا تھا، تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں مارنے والے کو غصہ دلاؤں تاکہ مجھے جلدی مار دے، اذیت نہ دے، تکلیف نہ دے، مجھے جلدی مار ڈالے، جلدی قتل کر ڈالے. یہ ان کا مزاج ہوتا تھا، رویہ ہوتا تھا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے. جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا. کافر تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے. اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا، ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے. یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے، انوکھا ہے، شاندار ہے، وزادار ہے، کمال ہے. کہا حضرت علی پر معاذ اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے. لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نے تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے. توجہ کرنا، رزلٹ دیکھنا. مولا علی پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے. وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں، کس طرح، کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا، نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا، نہ میرا مال لوٹا، نہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا. میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا،
खालिसतन, इसलिए तेरा और मेरा ये झगड़ा है। बाकी जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि अब तूने मेरी जात शामिल कर दी, अब तूने मुझे तकलीफ दे दी, अब तूने मुझे अजियत में मुब्तला कर दिया। तो हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे, अब जात आ गई है मेरी बीच में, अब मेरी जात बीच में आ गई। अब अगर मैं तुझे कत्ल करूंगा तो लगेगा मैंने अपने जाती गुस्से में कत्ल किया, लिहाजा अब मामला यह है कि मैं तुझे आजाद करता हूं, अब तू छुट्टी कर सकता है, जा सकता है, दोबारा कभी मेरे हाथ आएगी तो देखी जाएगी। मौला कायनात ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो हजरत अली का गुलाम बन गया। वो गुलाम बन गया, कहने लगा अली अब समझ आई है कि दीन कितना शानदार है, दीन कितना आला है, दीन की कदरें कितनी पाकीज़ा और कितनी हसीन है और कितना मुनव्वर है महबूब करीम का दीन, आप मुझे कलमा ही पढ़ा दे। गोया जो बंदा तलवार से फतह ना हो सका वो मौला अली के खुलूस से फतह हो गया। हजरत अली के खुलूस से, लिल्लाहियत से, अल्लाह के साथ जो उनका रिश्ता था, उस रिश्ते की बरकत से वो आदमी फतह हो गया। अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना वाजिब। रब मेरे साथ रहमत वाला मामला ही करे, अच्छी सोचे रखना ही जरूरी है अल्लाह के बारे में। यानी माज़अल्लाह वो जो दिलों में बाज़ोकात वसवसे आते कि उसको इतना मिल गया तो मुझे नहीं मिला, वो जो शैतान इस कदर ज़्यादा वसवसा अंगेजी करता है, तो याद रखें रब के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना ज़रूरी। और जो नेक और साले मोमिन हो उसके साथ अच्छा गुमान रखना मुस्तहब है, आपको अजर मिलेगा अच्छा गुमान रखना। और कुछ गुमान हराम भी है, जैसे अल्लाह ताला के साथ माज़अल्लाह किसी ने बुरा गुमान रखा, नेक मोमिन के बारे में किसी ने बुरा गुमान रखा, बुरी सोच रखी, तो ये हराम है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में सिर्फ इतना कहा गया कि इनके बारे में तुम्हारे जहन में अगर कोई बुरी सोच आती है तो वो ठीक है, लेकिन तशहीर उसकी भी न करना। एक बंदा एलानिया गुनाह करता है, एलानिया, तो आपके दिल में अगर ये बात आ जाती है कि यार इसने क्यों माज़अल्लाह शराब खाने से ये निकला, इसने क्यों रिश्वत ली, आप उसके बारे में अगर ये गुमान करते हैं तो ये गुमान जायज़ है, लेकिन उसको भी आप तबलीग करेंगे। हाँ, अगर किसी को बताना है तो सिर्फ उस शख्स को बता सकते हैं कि जिसको आप उसके शर से बचाना चाहते हैं, कि अगर ये उसके करीब जाएगा तो उसके शर का शिकार हो जाए। बाकी लोगों के साथ अच्छा गुमान रखना, रवैयों को हमेशा मुस्बत रखना, मुस्बत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमेशा अपना रवैया जो हम तक पहुंचाया, जो करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें तबलीग फरमाई, तो हुजूर का रवैया बड़ा मुस्बत होता था, बड़ा मुस्बत रवैया। मैदान उहद के अंदर कुफार माज़अल्लाह टूट पड़े हुजूर अलैहिस्सलाम पर हमला करने के लिए, बड़ी तकलीफ पहुंचाई, हुजूर के मुकद्दस वजूद से खून भी निकला, हुजूर के महबूब तरीन चचा को शहीद भी किया। जो उनसे बन पड़ते थे वो जुल्म किए, लेकिन जब अर्ज किया गया ना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दें ये तबाह हो जाए, तो हुजूर ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। आप कभी इस दुआ में जो हुजूर का रवैया है उस पर कभी आप गौर कर लें तो जिंदगी यूं महसूस होता है कि आसान कर दी गई। यूं लगता है कि हमारे दिल अगर इस मिजाज को समझ जाएं तो ये दिल दिल नहीं रहेंगे, दिल दरिया बन जाए, ये वुस्अत इख्तियार कर जाए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ क्या की, मुतालबा तो ये किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें ये तबाह हो जाए, तो हुजूर दुआ कर रहे हैं अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, इन्हें पता ही कोई नहीं, अक्ल ही नहीं रखते, शऊर ही नहीं है। बच्चों के बारे में नहीं बंदा कहता इन्हें पता ही कोई नहीं, तो इतना मुस्बत रवैया उनके बारे में जो पत्थर बरसा रहे हैं, उनके बारे में जो तकलीफ दे रहे हैं, इतना खूबसूरत और मुस्बत रवैया यह हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया कि रवैया हमेशा मुस्बत रखो, तुम्हारा लबो लहजा हमेशा मुस्बत रहे। वो आप तबलीग कर रहे हो, बात बता रहे हो, इस्लाह कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो, आप ताल्लुकात बना रहे हो, रिश्तेदारी कर रहे हो,
اپنے آپ کو مثبت رکھنا بہت ضروری. اگر آپ کا رویہ مثبت ہے اور آپ کو مثبت رہنا آتا ہے اور آپ مثبت پن کے قائل ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے لوگ آپ کی نظر میں بھلے ہو گئے. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دوستوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اپنے معاشرے میں کافی زیادہ ہیں. آپ کو محسوس ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بیچارے شعور سے عاری ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں. پھر آپ کا رویہ اگر مثبت ہوگا تو بہت سارے لوگوں کو قریب کرنے میں فائدہ ہوگا. رویوں کے منفی پن نے لوگوں کو لوگوں سے دور کر دیا. یعنی ایک آدمی نیا نیا کسی فیلڈ میں آتا ہے تو ظاہر ہے اس کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے. تو اب کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو تکلیف دیتے. وہ اب جب سیٹ پہ بیٹھا تھا تو ارادہ یہی لے کر کے بیٹھا تھا کہ ہمیشہ اچھا رہوں گا، اچھا چلوں گا. لیکن اب جب وہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے لگا تو اب کیا ہوا کہ کچھ ایسے لوگ بھی اس کے سامنے آئے کہ جن لوگوں کا انداز ٹھیک نہیں تھا. تو کیا اس نے کیا؟ وہ کچھ عرصہ جو اس نے نیک نامی کی تھی، اچھا رویہ اختیار کیا تھا، اب لوگوں کی اس طرز عمل کی وجہ سے اس نے اپنا رویہ بھی گڑبڑ کر لیا. بھئی میرے پاس جو سائلین آتے ہیں وہ بندے ٹھیک نہیں ہیں. وہ جناب جو لوگ مقدمہ درج کرانے آتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں وہ جھوٹ کتنے بولتے ہیں. بھئی آپ کو آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ اگر سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے تو آپ بھی جواب میں جھوٹ بولیں گے. آپ تو اپنے رویے کو اچھا رکھیں کہ مثبت رکھیں. آپ مثبت رہیں گے تو ماحول بڑھے گا. حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں کتنے سچے لوگ تھے، کتنے سچے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، کہتے ہیں میرے دل میں عداوت تھی حضور کے لیے. میرے دل کے اندر وہ جذبات نہیں تھے جو حضور کے لیے ہونے چاہیے تھے، عداوت تھی. لیکن آپ فرماتے ہیں حنین کا دن آیا نا، حنین کا، یا آپ کو ترمذی شریف میں روایت ملے گی، فرماتے ہیں حنین کا دن آیا تو حضور نے مجھے نوازنا شروع کیا. حضور نے مجھے نوازنا شروع کیا. کس کو بھلا؟ جو خود کہہ رہے کہ میرے دل میں عداوت ہے. کہتے حضور نے مجھے نوازنا شروع کیا، اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ رسول کریم مجھے کائنات میں سب سے زیادہ پیارے ہو گئے. حضور سب سے زیادہ پیارے ہو گئے مجھے. اب میرے لیے سب سے بڑھ کر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں سبحان اللہ. ماں اجمل کا، ماں احسن کا، ماں اکمل کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا. عزیز بھائی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہو گئے. حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ بات کو سمجھیں نا، تھوڑا کھول کے دیکھیں تو فرماتے ہیں میرا تو رویہ ٹھیک نہیں تھا نا، میں تو اندر لے کے گیا تھا نا، عداوت چھپی ہوئی تھی. لیکن کریم رسول نے جب دینا شروع کیا تو حضور کا رویہ کریمانہ تھا. یہ نہیں کہتے کہ میں نے لفظوں سے کچھ بولا، اندر کی جو داستان تھی نا، اندر جو میرے رٹا تھا، وہ رسول پاک کی اداؤں نے ٹھیک کر دیا، حضور کے رویے نے ٹھیک کر دیا. اس پر تبلیغ نہیں کرنی پڑی، اس پر بحث نہیں ہوئی، اس پر کوئی کسی قسم کا مباحثہ نہیں. حضور کے رویے نے، آپ کا جو مثبت رویہ ہے نا، آپ بہت زیادہ دلائل دیں گے نا اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے تو کر نہیں پائیں گے. بہت زیادہ وضاحتیں دینے والے کو بھی کئی دفعہ لوگ جھوٹا تصور کر لیتے ہیں ماں سے. آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش میں بھی کئی دفعہ لوگوں کے ہاں نظروں سے گر جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کا رویہ ٹھیک ہو، رویہ مثبت ہو، تو خود بخود بہت ساری چیزیں نکھر کر کے سامنے آ جاتی. اس لیے رویے کا صاف ستھرا اور میٹھا ہونا اور مثبت ہونا یہ بڑا ضروری ہے. ہمارے بزرگان دین کا، صوفیہ کرام کا جو انداز تھا نا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے نا اپنے آپ کو مسلمانوں کے حق میں، غیروں کے حق میں، انہوں نے تبلیغ والا تو بنایا تھا لیکن نفرت والا نہیں بنایا تھا. ہاں ایسے کافر سے جو متشدد ہو اور ایسا کافر جو ڈٹ جائے، بات ماننے کو تیار نہ ہو،
اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنے دل کے اندر اس کے لیے دعوت رکھنا بھی دین ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت رکھو، اللہ کے لیے بغض رکھو، وہ اپنی جگہ بجا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جن کو آپ دین کی طرف لا رہے ہوں، آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ میں نے ان کو خیر کی دعوت دینی ہے، تو وہاں اگر آپ کا رویہ ان کی تلخ باتوں کے مقابلے میں میٹھا ہو جائے تو لوگ جلدی سے دین کے قریب آ جاتے ہیں، آسانی محسوس کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے لوگوں میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بڑے درجات عطا فرمائے، اہل طریقت میں، اہل تصوف میں، اہل علم و عرفان میں بڑا نام رکھتے۔ ایک یہودی کے ہمسائے تھے، شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے۔ آپ کبھی کیفیت دیکھیں سامنے والے کے رویے کی اور ان کے رویے کی۔ ایک یہودی کے ہمسائے تھے، وہ یہودی کیا کرتا کہ اس نے وہ جو پرنالہ تھا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا، اس میں وہ اپنے گھر کا سارا کچرا ڈال دیتا، ساری گندگی ڈال دیتا، بول و براز ڈال دیتا، پخانہ و پیشاب ڈال دیتا۔ ابھی کتنی مطلب یہ کہ تلخ بات ہے، اور کتنی انسانی طبیعت پر یہ بات گراں گزرتی، کتنا یہ سخت مسئلہ ہے۔ حضرت اس کے ہمسائے تھے، وہ روز یہ کام کرتا کہ آپ کے پرنالے سے وہ روزانہ گندگی پھینکتا۔ اس نے حد کر دی تنگ کرنے کی، یہ اس کا رویہ تھا۔ اب جب اس نے پوری شرارت کر لی اور جس قدر اس کے پاس تیل تھا آگ جلانے کو، اس نے سارا ہی ڈال لیا، جو بن سکتا تھا اس نے کر لیا۔ اب تنگ آ گیا جبکہ یار یہ تو بولتے ہی نہیں۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے ملا اور ملاقات کر کے کہنے لگا، وہ آپ کے ہاں روز کچرا جاتا ہے تو آپ نے کبھی کچھ کہا نہیں۔ فرمانے لگے کہنا کیا ہے، تم پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ میں نے ایک جھاڑو رکھ دیا، ایک برتن رکھ دیا ہے، اور جب کچرا آتا ہے تو میں اٹھا کر کے باہر پھینک دیتا ہوں۔ ذہن بنا لیا ہے کہ یہ روز آئے گا اور روز میں نے پھینکنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تقریر نہیں کر رہے تھے حضرت، خطاب نہیں کر رہے تھے، میری اور حضرت کی گفتگو ہو رہی تھی۔ جب فرمایا کہ رکھ دیا ہے میں نے، اور میں نے طے کر لیا ہے کہ اس کو کچرے کو روز آنا ہے، گندگی کو روز آنا، اور میں نے اٹھا کر کے باہر پھینکنا ہے، تو فٹافٹ پوچھتا ہے، کہتا ہے حضرت یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ فرمایا اللہ کے قرآن سے۔ حضرت مالک بن دینار سے کہتا ہے کہاں سے سیکھا؟ فرمایا اللہ کے قرآن سے، اللہ کے قرآن سے سیکھا ہے۔ رب فرماتا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ان نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ والقاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ان نیکوں کاروں سے محبت کرتا ہے۔ میں نے یہ رب کے قرآن سے سیکھا ہے کہ غصہ پی جانا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، تاکہ رب تو پیار کرے نا۔ اب آپ نقطے کو سمجھے، صوفی کا ذہن کیا ہے، درویش بتاتے کیا ہیں، فرماتے ہیں تو سمجھ، درگزر تجھے کر رہا ہوں، غصہ میں پی رہا ہوں، لیکن لالچ میرا یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے پیار کرے۔ اللہ کی محبت میں یہ کر رہا ہوں کہ مالک مجھ سے پیار کرے، ہمارا تو مطمع نظر ہی رب کو راضی کرنا، اللہ پیار کرے۔ اس نے جب کیفیات دیکھی میں نے کہا لہجوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ جب یہ رنگ دیکھا تو حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ پکڑ کے آنے لگا، پڑھائیے کلمہ، میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں، تاکہ دین کی یہ خوبصورت تعلیمات میرے اندر بھی اتر جائیں، تو مثبت رویے پیدا کریں، اچھا سوچیں۔ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جیسے جیسے لوگوں کی طبیعتوں کے اندر، مزاجوں کے اندر اور رویوں کے اندر منفی پن زیادہ آتا ہے، لوگ شکوک و شبہات کا جیسے ہی زیادہ شکار ہوتے ہیں، معاشرے میں نفرت انگیزی، بغض، عداوت اور کینہ، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر لوگوں کے رویے معاشرے کے اندر مثبت ہوں، اچھا سوچنے کا مزاج ہو،
دوسروں کے بارے میں خیر خواہی کا رویہ ہو، مثبت نظریات ہوں، تو چند تلخ لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی معاشرے کے اندر خوبصورتی باقی رہتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بدگمانی، بری سوچ، منفی رویے معاشرے کے اندر تیزی سے پروان چڑھ رہے ہیں۔ بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں، بدگمانیوں پہ توجہ دی جاتی ہے، چونکہ غیبت، جاسوسی، یہ کام نفس کو بھلے لگتے، تو انسان کی نفسانی طبیعت اس طرف بڑھتی ہے، تو پھر لوگ زیادہ لوگوں کے بارے میں بدگمان رہنے لگتے، برے خیالات کو پرموٹ کرتے۔ اس کا نتیجہ معاشرے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گروہ کے لوگ دوسرے گروہ کے بارے میں برے خیالات اپنے دلوں میں رکھے ہوئے۔ تاجروں کا گروہ سرکاری ملازمین کے بارے میں، سرکاری ملازمین کی جو گروہ ہے ان کے تاثرات تاجروں کے بارے میں آپ اگر سنیں تو وہ بڑے خطرناک اور خوفناک ہیں۔ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، ان کے بارے میں جب ماحول کے اندر شدید قسم کی باتیں پھیلانے کی کوشش کی جائے گی، پولیس والوں پہ ہر روز سخت سے سخت تنقید کی جائے گی، تو پھر یوں ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر بسنے والے طبقات ایک دوسرے کے ساتھ خوف کا رویہ پیدا کر لیتے ہیں۔ ہم نے ہر گروہ کے بارے میں چونکہ منفی چیزیں معاشرے کے اندر دی ہیں، تو وہ گروہ جو بڑے صاف ستھرے کہلانے چاہیے تھے اور جن کے بارے میں لوگوں کو اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا، وہاں بھی لوگوں کا اچھا نہیں رہا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ نہ تاجروں کے بارے میں لوگوں کے نظریات اچھے رہے، نہ سیاستدانوں کے بارے میں اچھے رہے، اللہ ماشاء اللہ لوگ برے ہوتے ہیں، لیکن سب کے سب تو نہیں نہ ہوتے۔ ہر شخص تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو مکمل برائی کے اندر ہی مبتلا ہے اور اس کے اندر کوئی خوبی ہی نہیں پائی جاتی۔ ہر طبقے کے بارے میں جب لوگوں کے خیالات برے رہنے لگے تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ علماء کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں، دینی طبقات کے بارے میں لوگوں کے خیالات برے ہوئے۔ پھر یہ بدگمانی اور یہ منفی رویہ گھر کے اندر پہنچ گیا، یعنی وہ والے گھر بھی ملے کہ جس گھر کے اندر بیٹوں اور بیٹیوں نے یہ سوالات بھی اٹھا دیے کہ شاید ہمارا والد ہی ہمارے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس قدر زیادہ منفی رویوں کو پرموٹ کیا گیا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب گھر کے اندر رہنے والی وہ ماں، اس نے سارا کچھ ہی اولاد کو دے دیا، جس کی دھڑکنیں بچوں کی خوشیوں کے ساتھ چلتی، اور ان بچوں کی آہیں اور سسکیاں ماں کی دھڑکنوں کو روک دیتی ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس ماں کے بارے میں کسی نے دل میں بات ڈال دی کہ تیری ماں تیرے بچوں سے کم پیار کرتی ہے اور بڑے والے بھائی کے بچوں سے زیادہ پیار کرتی۔ یہ منفی رویے آگے بڑھے، میکے کا معاشرہ ہو یا سسرال کا معاشرہ ہو، ہر ایک کے بارے میں منفی رویہ، ہر ایک کے بارے میں منفی سوچ، اور ڈھونڈ کر کے جو قرآن مجید نے کہا نا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، ڈھونڈ کے لانا، میں تمہیں بتاتا ہوں اندر کی بات۔ اس نے نا یوں لگتا ہے کہ جیسے ساری سوسائٹی کو ایک عجیب سا ماحول دے دیا۔ لوگ انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے بھی محسوس ہوتا ہے کہ انسانوں میں نہیں رہتے۔ خوفناک سا منظر ہے، یوں لگتا ہے چاروں جانب لالچی لوگ ہی رہتے ہیں۔ ہر بندے کو ہم نے خود غرض سمجھنا شروع کر دیا، ہر ایک کے بارے میں خوفناک پیغام سوسائٹی میں دینا شروع کر دیا۔ کوئی بھی طبقہ آپ اٹھا لیں، کوئی بھی اٹھا لیں، کوئی سا بھی گروہ آپ لے لیں، آپ صافی کے بارے میں کسی سے پوچھ لیں کیسے ہوتے ہیں، پولیس والے کے بارے اکھیاں کریں سوال نمائے کدی تے پوچھے لے حال نمائے اکھیاں کریں سوال نمائے کدی تے پوچھے لے حال نمائے
اکھیاں کریں تیرے باجوں تیری قسمیں تیرے باجوں تیری قسمیں تیرے باجوں تیری قسمیں دن بن گئے نے سال نمائیں اکھیاں کریں سوال نمائیں کدی تے پوچھے لے حال نمائیں اکھیاں کریں تیریاں یاداں میرے ویڑے تیریاں یاداں میرے ویڑے تیریاں یاداں میرے ویڑے پاون روز دمال نمائیں اکھیاں کریں سوال نمائیں کدی تے پوچھے لے حال نمائیں اکھیاں کریں میرے نال زمانہ چلے دا میرے نال زمانہ چلے دا میرے نال زمانہ چلدا نت نویں ایک چال نمائیں اکھیاں کریں سوال نمائیں کدی تے پوچھے لے حال نمائیں اکھیاں کریں سارے رشتے مطلب دے نے سارے رشتے مطلب دے نے سارے رشتے مطلب دے نے کنوں دساں حال نمائیں اکھیاں کریں سوال نمائیں کدی تے پوچھے لے حال نمائیں اکھیاں کریں ماں ورگا غم خار نہ کوئی ماں ورگا غم خار نہ کوئی جانے کون حقیقت مادی کسے ولایتوں کسے بازاروں
نج لب دے شفقت ماں دے نج لب دے شفقت ماں دے ماں مرے سر ننگا ہوندا ماں مرے سر ننگا ہوندا باپ مرے کنڈ خالی شالا کسے دا ویر نہ بچھڑے شالا کسے دا ویر نہ بچھڑے نتے اجڑ جاندا جے میلا ویر ویران دے سجن ہوں دے ویر ویران دے سجن ہوں دے ویر ویران دیاں باواں باپ جے سر دا تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماواں ٹھنڈیاں چھاواں کالی رات قبر دی آئی کالی رات قبر دی آئی یار بلی رل میٹے پائی رو میری چیخی کرلائی ڈونگا ٹویا کیتی خدائی چنگی لوکاں دی بے پروائی کالی رات قبر دی آئی یار بیلی رل مٹی پائی کالی رات قبر دی آئی اگ میرے عملان لائی کیتی سی جو آپ کمائی حیاتی نہ دوجی واری آئی جند قبر دے وچ پچھتائی کالی رات قبر دی آئی یار بیلی رل مٹی پائی کالی رات قبر دی آئی